اس وقت تہران میں ایک عالم ہیں، لیکن وہ امامہ نہیں پہنتے، لیکن قم کے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی شاعر ہیں، اور ان کا مجموعہ کلام ہے نخل میسم، یعنی نخل کہتے ہیں کھجور کا درخت، نخل میسم یعنی میسم کا کھجور کا درخت، واضح مفہوم. اور ان کا نام ہے غلام رضا سازگار، کافی بزرگ ہو چکے ہیں. اور ساتھ میں جو اصل خصوصیت ہے وہ مصائب پڑھنے میں بہت ہی ان کی شہرت ہے. اور اب گو کہ وہ عالم دین ہیں، لیکن وہ مشہور ہیں روضہ خوان کے نام سے. روضہ خوان عام طور پہ مراد ہوتی ہے یعنی مصائب پڑھنے والے. جیسے کہ اگر آپ سرائیکی یا پنجاب کی بیلٹ میں چلے جائیں تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ ذاکر ہے تو وہ جو اردو میں ذاکر کے معنی ہے وہ نہیں ہے وہاں پر، وہاں ذاکر کے معنی ہے یعنی مصائب پڑھنے والا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پہلے ایک تھے جو مصائب پڑھنے والے تھے، اور ان کا نام تھا افشار. اب یہ بوڑھے ہیں، یہ ذکر کرنا ہے ایک اور بزرگ کا کہ جو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ آغا افشار جو ہیں وہ مشہور تہران کے مصائب پڑھنے والوں یا روضہ خانوں میں سے ایک تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری ایک دفعہ ٹانگ میں چوٹ لگی، اور چوٹ لگنے کے بعد اس کا رنگ بدلا، یہاں تک کہ میں بالکل چلنے کے قابل نہیں رہا اور میں اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کیونکہ وہ انگلش میں بات کر رہے تھے. لیکن وہاں ایک تھا، اس نے جو ہے بات سمجھی اور اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہ پوری ٹانگ میں تمہارے جو ہے وہ زہر پھیل چکا ہے، سوائے کاٹنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو تم سوچو کیا ہو سکتا ہے. نہیں، تقریباً بتایا کہ دیکھو کٹنے کا ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے توسل کیا امام حسین کی کمسن صاحبزادی سے، اور خود کہتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ میں امام حسین سے توسل کروں، نہیں، میں ان کی بیٹی سے توسل کروں گا. اور خود کہتے ہیں کہ میری بس کیفیت یہ تھی کہ بعض دفعہ کسی گھر پہ اگر کوئی جائے تو شاید وہ نہ دے، لیکن اگر بچوں سے کہہ دیا جائے تو بچے پھر ضد کر کے دلوا دیتے ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں وہ میرے دل میں یہ تھا کہ جس طرح سے بعض بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کے ضد پوری کراتے ہیں، بس میں اس وقت توسل کروں گا امام حسین کی صاحبزادی سے کہ بس ضد کر کے اپنے بابا سے مجھے شفا لے دو، بس ان کا ہاتھ پکڑو اور کسی طرح سے لے آؤ. وہ خود کہتے ہیں بس میں نے کہا کہ ان کی انگلی پکڑ کے جو ہے میرا توسل جو ہے وہ کر دو پورا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے صامت بروجردی کے اشعار پڑھنا شروع کیے. صامت بروجردی کی قبر آج بھی بروجرد میں ہے، ایک پارک میں کہ جس کا نام ہے صامتیہ. پہلے وہ قبرستان تھا، اس کا کچھ حصہ پارک بن چکا ہے. وہاں پر ان کی قبر ہے. تقریباً 113 یا 114 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ان کا مکمل نام تھا مرزا محمد باقر صامت، لیکن صامت ان کا تخلص تھا اور یہ زیادہ مشہور ہے. ان کا دیوان بھی ہے. اور وہ دیوان کیا ہے؟ یعنی پورے مدح اہل بیت میں اور مصائب اہل بیت ہیں خصوصاً. یعنی صامت تقریباً جیسے کہ ایران میں کاشانی اور صامت، اور یہ چند ہستیاں جیسے ہمارے امیر انیس اور امیر دبیر، کہ ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس توسل کے لیے اشعار پڑھنا شروع کیے صامت کے. اب کیونکہ خود بھی یہ روضہ خوان تھے، مصائب پڑھنے والے تھے، تو ایران میں مصائب اشعار میں پڑھے جاتے ہیں. بلکہ اگر اچھا ذکر خیر ہو جائے، علامہ رشید ترابی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اگر کوئی ان کے مصائب دیکھے تو کچھ اس میں نثر ہوتی تھی اور کچھ اس میں اشعار ہوتے تھے، میر انیس کے خصوصاً. تو یہی روش جو ہے وہ ایران میں ہوتی تھی پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس توسل کیا حضرت سکینہ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے. کس کے اشعار پڑھنا شروع کیے؟ صامت بروجردی کے. اب وہ اشعار کیا ہیں؟
تو وہ میں لکھ کے لایا ہوں کہ واقعاً کہتے ہیں وہ میں نے پڑھنا شروع کیے اور اسی دوران بس میں توسل کے عالم میں گریہ کرتا چلا گیا اور اشعار پڑھتا چلا گیا. اور یہ پہلا بند ہے جو انہوں نے حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ کے لیے یا امام حسین کی کمسن صاحبزادی کے لیے، ان کے تقریباً 30 پیسے بند کے پورا مجموعہ ہے، اس میں سے پہلے دوسرے جو اشعار ہیں ان میں سے کچھ آپ کے لیے ہم نے لکھے ہیں. بود در شہر شام از حسین دختری، کہ شام کے ایک شہر میں حسین کی تھی ایک بیٹی. آسیہ فطرتی، فطرتاً وہ آسیہ جیسی تھی. اشعار واقعاً بڑے اچھے. فاطمہ منظری، شکل و صورت اور منظر میں وہ فاطمہ جیسی تھی. پالی مریم، مریم کی روش پہ چلنے والی تھی. ثانی ہاجری، ہاجرہ کی ثانی تھی. یہاں سے انہوں نے توسل شروع کیا. آپ دیکھیں اشعار کیا ہے. عفت کردگار، خداوند تبارک و تعالی کی پاکیزگی تھی وہ. عصمت اکبری، اکبر عصمت تھی وہ. او سے سالے بدو عقل 40 سالی داشت. وہ تھی تو 3 سال کی لیکن اس کی عقل جو ہے وہ 40 سال والی تھی. ہم چوں خیر النساء خصلت و خوئی او، اور خیر النساء جیسی اس کی خصلت تھی اور خیر النساء جیسا اس کا اخلاق تھا. یعنی تھی 3 سال کی لیکن خیر النساء جیسی اس کی عادات تھیں اور خیر النساء جیسا یعنی جناب سیدہ جیسا اس کا اخلاق تھا. کہتے ہیں کہ یہ میں نے اشعار، یہ تو ہم نے آپ کو 1-2 ہی سنا دیے. کہتے ہیں کہ یہ میں نے اشعار پڑھنا شروع کیے یہاں تک کہ میں بالکل غش کھا گیا، بالکل مجھے نیند سی آ گئی. اور میں اشعار پڑھتا رہا تو میں نے کیا دیکھا کہ جو میں نے توسل میں سوچا تھا کہ ایک بچی ہے جو امام حسین کی انگلی پکڑ کے کھینچ کے لا رہی ہے کہ اس کو شفا دے. بنا کردم این شعرهای صامت رو خوندم. او در شهر شام از حسین دختری، آسیه فطرتی، فاطمه منظری، تالی مریمی، ثانی هاجری. او 3 ساله بود و عقل 40 ساله داشت. اور آغا سازگار کہتے ہیں کہ جن کے بچے ہیں وہ اس منظر کو ذہن میں رکھیں کس طرح سے بچے بعض دفعہ ضد کر کے بعض کام کراتے ہیں. تو کہنے لگے میرے ذہن میں یہی تھا، تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ امام حسین کی انگلی پکڑ کے لا رہی ہے کہ اس کو شفا دیں. کہتے ہیں کہ میں پھر کیا ہوا مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو آپ جانتے ہیں کس حال میں ہوش آیا ہے. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا اور اشعار پڑھے جا رہا تھا یہی صامت کے. ڈاکٹر نرسیں ارد گرد تھیں کہ اس کے تو پورا زہر پھیل چکا تھا، تو چلنے کے قابل نہیں تھا. اب یہ کھڑا ہوا ہے اور اشعار پڑھے جا رہا ہے. ڈاکٹر گریہ کر رہے تھے، نرسیں گریہ کر رہی تھیں، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں. بالکل ایک آدمی اس طرح سے مدوش کھڑا ہوا ہے، اشعار پڑھے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جس ٹانگ سے وہ چل نہیں سکتا تھا اور دونوں ٹانگوں کی اس کی حالت عجیب کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب وہ بستر سے اتر کے کھڑے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں اور جتنے لوگ ارد گرد تھے سب وہ گریہ کر رہے تھے. اس دوران جب کہتے ہیں مجھے ہوش آیا تو مجھے تعجب تھا کیا ہوا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ صامت شاہرودی کے اشعار پڑھ رہا ہوں، لوگ سامنے گریہ کر رہے ہیں اور میری یہ حالت دیکھ کے تمام لوگ گریہ کر رہے تھے. اور جب مجھے ہوش آیا اور میں نے دیکھا، اس کے بعد پھر میرا معائنہ ہوا. ڈاکٹر حیران تھے، وہ جو باہر کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ اب یہی ہے کہ اس بچی سے تم توسل کرو. کہنے لگے 1 ہفتہ گزرا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ جاؤں اسپتال میں اور پوچھوں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہے. تو جب میں اسپتال گیا تو مجھے بتایا گیا کہ جتنے مریض تھے اس ہفتے کے ان میں سے ایک بھی اب اسپتال میں نہیں ہے، سب کو شفا ملی اس بچی سے توسل کے ذریعے سے.